السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان مشکلات میں بھی گرا ہوا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، لیکن اللہ کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے. یعنی بندہ کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کمزور نہیں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پکارے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تو تم سب مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تم سب مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں پہناؤں گا. اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا. اے میرے بندو تم اولین اور آخرین جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگو اور میں ہر ایک کو وہ عطا کروں جو وہ مانگے، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے پانی میں کمی واقع ہوتی ہے. نتھنگ، ایک سوئی کو کیا پانی لگتا ہے. تو اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، اس لیے ہمیں کبھی بھی مانگتے ہوئے جھجکنا نہیں چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، اور مانگتے چلے جانا چاہیے اور رو رو کے مانگنا چاہیے، فریاد کر کر کے مانگنا چاہیے، اپنے گناہوں اور غلطیوں کا اعتراف کر کے مانگنا چاہیے. اور جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے اس کو راضی کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. پھر یہ یاد رکھیے کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. تو جب وہ سارے خزانوں کا مالک ہے تو ہمیں دینے میں تو اس کو صرف کن کہنا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے. تو اس سے مانگیے، وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ کس وقت میرا بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے اور وہ اس کی سنتا ہے، اور پھر اسے کسی سے مشورہ نہیں کرنا، وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. جو بھی بھلائی اور جو بھی تکلیف انسان پر آتی ہے اس کو پوری طرح ہٹانے پر قادر ہے. وہ اچھے حالات کو بھی پھیر سکتا ہے اور برے حالات کو بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں. جس مرضی کے پاس چلے جاؤ کوئی ہٹانے والا نہیں. اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. ساری مصیبتیں، ساری مشکلات اور سارے مسائل کا حل کرنے والا اللہ ہے. بل حجیم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں، آپ کی دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ایک اکیلا ہے. وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت کو دور کرتا ہے. جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے. جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تم پر پیداوار ظاہر کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پکاریں. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. تو اس لیے خاص طور پر ان اوقات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں اپنے بندوں کو کہ آؤ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں اور میں تمہیں دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اسے قبول کر لوں، کون ہے جو مانگتا ہے مجھ سے تو میں اسے قبول کروں. وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم یا تو غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں یا دنیا میں انسانوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھولے ہوتے ہیں. فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں. اور یہی مسلسل طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ پکارتے رہتے ہیں
اور ہمیں ضرور اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کا وقت بھی اس نے بتایا ہے، اور وہ قبولیت کا وعدہ بھی کرتا ہے، اور وہ اپنے مانگنے والوں سے محبت بھی کرتا ہے۔ سفیان ثوری کہا کرتے تھے، اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ پیارا ہے جو اس سے مانگے تو کثرت سے اس سے سوال کرے، جو زیادہ مانگے اس سے، یعنی بندوں میں سب سے عزیز اس کو کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اس سے مانگتا ہے۔ اے وہ ذات جس کو اپنے بندوں میں وہ انسان سب سے زیادہ ناپسند ہے جو اس سے مانگتا نہیں، اور تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں اے میرے رب، یعنی باقی مخلوق ایسی نہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے حیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس سے خیر مانگے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے۔ وہ ضرور عطا کرتا ہے، وہ ضرور خیر ڈالتا ہے، اور پھر جو بندہ اپنی حاجتیں اس کے سامنے رکھتا ہے وہ اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دعا فائدہ دیتی ہے اس کے بارے میں جو نازل ہو چکا، جو مصیبت آ چکی اس میں بھی فائدہ دیتی ہے، اور اس کے بارے میں بھی جو ابھی نہیں اترا، یعنی آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹال دے گی۔ پس اے بندو تم پر دعا کرنا لازم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، آپ نے فرمایا، اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی تم اللہ کے حکم مانو، جو تم پر فرائض عائد ہوتے ہیں ان کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ضروریات پوری کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری حفاظت کی ضرورت نہیں، مراد اس سے ہے اس کے احکام کی حفاظت۔ جب مانگو اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو اللہ ہی سے چاہو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا کرنے سے کبھی عاجز نہیں آنا چاہیے، کبھی تھکنا نہیں چاہیے، کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری تو سنی نہیں جاتی۔ جو آدمی اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور مایوس ہونا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی مایوسی پر مسکراتا ہے کہ کس طرح بندوں کا مسئلہ حل ہونے والا ہوتا ہے اور وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کس طرح جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے والا تھا اور انہوں نے دعا کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچایا۔ جس شخص کا باپ اور جس کی ماں اور جس کے بہن بھائی سب اس کے دشمن ہو جائیں اور وہ اپنے ہاتھوں اس کو آگ میں پھینک رہے ہوں اور اس کو بچانے والا کوئی بھی انسان دنیا میں نہ ہو، تو اس کو کس نے بچایا؟ اس کو صرف اللہ نے بچایا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو ایسے مسائل جن کا آپ کے پاس کوئی حل نہیں، جن میں آپ کی کوئی بھی مدد نہیں کر رہا، کوئی آپ کو کام نہیں آ رہا، کسی کی کاؤنسلنگ، کسی کا وظیفہ، کسی کی کوئی بات، تو آپ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، یا رب حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ پھر اسی طرح یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہتے ہیں جب ان کے بنیامین بیٹے بھی گم گئے، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بیٹو جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی جو کافر ہیں۔ پھر تکرار سے دعا کریں، تکرار اور اصرار اور ہاتھ اٹھا کر، اور پھر خوب بلند کر کے۔ ایسے بعض اوقات ہم کرتے ہیں یوں کر کے مٹھی بند کی بھی ہوتی ہے اور دعا کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، کھولے ہاتھوں کو، ہاتھ اونچے کریں اور پکار پکار کے اللہ تعالیٰ کو فریادیں کر کر کے اللہ سے دعا مانگے، توجہ اور دل سے دعا مانگے۔ یہ نہیں کہ آپ ہاتھ اس طرح رکھ کے پریشان حال بیٹھے ہوئے اور بس دل میں سوچ رہے اچھا اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں جو کچھ کر دیں، آپ کرنا چاہیں تو کر دیں۔ نہیں، ایسے نہیں دعا کرنی، پورے یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دل کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، اور جلد بازی سے بھی بچنا ہے کہ میں نے بہت دعا کر لی، اب تو میری دعا قبول نہیں ہوئی تو اب مزید تو کرنے کا شاید فائدہ نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بدر کے موقع پر کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور بار بار پکارا۔ اس طرح کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کی رات ہم نے دیکھا، اور یہ اللہ کے رسول ہیں، کہ ہمارے درمیان ہر شخص سو جاتا تھا
سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. ہم جنگ بدر میں کامیابی کا ذکر تو بڑے فخر سے کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو بھول جاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے رو رو کر ساری رات دعا کی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنے کمزور حال میں تھے ہم کہ غزوہ بدر کے دن مقداد بن اسود کے علاوہ ہم میں کوئی گھڑ سوار نہ تھا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی وہ کس طرح قبلہ رخ ہوئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، گڑ گڑا کر دعا مانگی، اے اللہ میرے لیے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرما، اے اللہ اپنے وعدہ کے مطابق عطا فرما، اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، آپ کی چادر کو اٹھایا، آپ کے کندھے پہ ڈالا، پیچھے سے آپ کے ساتھ لپٹ گئے، عرض کیا اللہ کے نبی اب اپنے رب سے دعا کافی ہو چکی ہے، وہ ان قریب ضرور آپ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا. کس طرح وہ حوصلہ دلاتے ہیں اور کس طرح پھر وہ آگے بڑھ کر حملہ آور ہوتے ہیں اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی.